الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قل الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دوستان محترم، آج ہماری سورۃ البقرہ شریف کی آیت نمبر 125 ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، فرمایا یاد کیجئے جب ہم نے بیت اللہ شریف کو لوگوں کے لوٹنے کی جگہ بنایا، وَأَمْنًا اور اسے جائے امن بنایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اور ہم نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، جائے نماز بناؤ، وہاں پہ نوافل ادا کرو، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ اور ہم نے عہد لیا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا کیجیے اور اس کی طہارت اور پاکیزگی کا کام کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بنیادی طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی، اپنے محبوب علیہ السلام کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ یاد کیجئے وہ وقت کہ جب ہم نے بیت اللہ شریف کو مثابۃ للناس لوگوں کے لیے عبادت کی جگہ، لوٹنے کی جگہ بنایا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے یہ جو فرمایا جا رہا ہے یاد کیجئے، تو ساری کائنات اس پہ ہمارا یقین ہے، ساری کائنات کی جو چیز پیدا کی گئی، تمام اشیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اقدس کے سامنے پیدا کی گئی ہیں، اور یہ جو بیت اللہ شریف کو جائے امن بنایا گیا یہ بھی سرکار کی نظر عنایت کے سامنے ہوا۔ اسی لیے تو کہا جا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کیجئے کہ جب ہم نے آپ کے سامنے بیت اللہ شریف کو لوگوں کے لوٹنے کی جگہ بنایا۔ بیت اللہ شریف اس کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ خانہ کعبہ ہے۔ گھر تو وہ ہوتا ہے جہاں پہ کوئی شخص رہتا ہے، بیت اللہ شریف کو اللہ تعالیٰ کا گھر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے عزت ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ جو گھر ہے، جیسے کہا جاتا ہے مساجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا گھر ہونے سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مسجدیں، فرمایا کہ یہ میرا گھر ہیں، اور جو مسجدوں میں آنے والے نمازی ہیں اللہ فرماتا ہے وہ میرے مہمان ہیں، اور جو مسجد سے الفت کرتا ہے میں اس سے الفت اور محبت فرماتا ہوں۔ اس لیے یہ جو مساجد ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان مسجد میں آ کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بندے کو عاجزی کرنے کا، ایک سجدہ کرنے کا، رکوع کرنے کا، عبادت کرنے کا موقع ملتا ہے، اور انسان سجدے میں جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے کسی اور جگہ پہ اتنا اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے کہا گیا کہ یہ بیت اللہ شریف، یہ اس کو ہم نے کیا بنایا؟ مثابۃ للناس، لوگوں کے لوٹنے کی جگہ۔ لوگوں کے لوٹنے کی جگہ کیا ہے؟ ہر ایک عاشق جس کے دل میں رتی برابر بھی ایمان ہے، آپ اس سے پوچھ لیجئے، ہر ایک یہ دعا کرتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ دعا کریں اللہ مجھے بیت اللہ شریف کا حج نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ مجھے عمرہ کی سعادت نصیب کرے تاکہ میں اللہ کے گھر کی جا کے زیارت کروں اور اپنے رب تعالیٰ کے گھر کا دیدار کروں، طواف کعبہ کروں۔ یہ سارے معاملات مکہ مکرمہ میں ہیں، اور وہ جو وادی ہے اسے حرم شریف کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے جی؟ حرم شریف۔ اور حرم کب بنا؟ جب اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ خانہ کعبہ تعمیر فرما رہے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ ان کو وہاں پہ اینٹیں اٹھا کے دے رہے تھے، پتھر اٹھا کے دے رہے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے لگاتے جاتے
تو جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگ گئے اللہ تعالیٰ نے اس پورے شہر کو امن عطا فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پورے شہر کو امن سے بھر دیا۔ یہ امن کیا ہے؟ جو وہاں پہ حرم کعبہ میں، حرم مکہ میں داخل ہو جاتا ہے، وہ حرم مکہ میں داخل ہوتے ہی اگرچہ باہر وہ جتنا بڑا پاپی کیوں نہ ہو اور کتنا بڑا گناہ کیوں نہ کر کے وہاں پہ جائے، لیکن جب حرم میں گیا اب حکم ہوتا ہے اگر یہ چور ہے اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی، اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، اگر یہ زانی ہے اسے سنگسار نہیں کیا جائے گا، اسے رجم نہیں کیا جائے گا، اور کوئی بھی جرم کر کے آئے جب تک وہ حدود حرم میں رہے گا اس وقت تک اس پر کوئی سزا نافذ نہیں کی جائے گی۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا مذہب ہے، اس لیے جو وہاں پہ جاتا ہے وہ کیا پا جاتا ہے؟ امن۔ یہ تو ظاہری امن ہے، لیکن ومن دخلہ کان آمنا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو وہاں پہ حرم میں داخل ہو گیا وہ دنیا کے جھنجھٹ سے بھی امن پا گیا اور وہ آخرت میں جہنم کی عذاب سے بھی امن پا گیا۔ اس لیے جو وہاں پہ داخل ہوتا ہے وہ اللہ کے عذاب سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ کی پکڑ سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو امن کی جگہ بنا دیا، اور وہاں پہ آپ چلے جائیں وہاں پہ آپ کو ایسا امن نظر آئے گا، ایسا امن نظر آئے گا کہ وہاں پہ جو حاجی ہے اس کے لیے رکاوٹیں ہیں، وہ وہاں پہ اپنے ہاتھوں سے شکار نہیں کر سکتا اگرچہ شکار اس کے سامنے ہو۔ وہ جانوروں تک وہاں پہ ان کو امن دیا گیا، جانوروں تک کے پاس امن ہے، حتیٰ کہ آتا ہے روایات کے اندر کہ حرم شریف کی حدود میں بھیڑیا بکری کو نہیں پکڑتا، شیر کسی جانور کی طرف نہیں لپکتا، ان جانوروں کو بھی پتہ ہے جو شہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کا شہر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدم لگنے کی برکت سے اس کو امن والا بنا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ بلد میں لا اقسم بہذا البلد، اے میرے حبیب مجھے اس شہر مکہ کی قسم، اور اللہ تعالیٰ شہر مکہ کی قسم اٹھا رہا ہے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے، مفسرین نے لکھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ اس مکہ شریف کی قسم کیوں اٹھائی جا رہی ہے؟ کیا یہاں پہ آب زمزم ہے اس وجہ سے قسم اٹھائی گئی؟ تو فرمایا نہیں۔ کیا یہاں پہ صفا مروہ کی سائی ہے اس وجہ سے قسم اٹھائی گئی؟ کہا نہیں۔ بیت اللہ شریف ہے اس لیے قسم اٹھائی گئی؟ تو حکم ہوتا ہے نہیں۔ تو یا رب العالمین کس وجہ سے؟ کیا یہاں پہ میدان عرفات ہے؟ کیا یہاں پہ میدان مزدلفہ ہے اس وجہ سے قسم اٹھائی جا رہی ہے؟ تو فرمایا نہیں۔ اللہ نے دوسری آیت میں جواب دیا، فرمایا میرے حبیب مجھے اس شہر مکہ کے قسم وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور یہ اس لیے کہ اے میرے حبیب تو جو اس شہر میں رہتا ہے، اور جس شہر کو سرکار کے قدموں سے نسبت ہو جاتی ہے ہم اس شہر کو امن والا بنا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس شہر کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مکہ کی قسمیں اٹھائیں کیونکہ سرکار وہاں پہ جلوہ گر تھے اور سرکار کے وہاں پہ قدم لگ جاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مکہ کو امن والا بنا دیا۔ اب ہمیں چاہیے جو حج کرنے کے لیے جاتا ہے وہاں پہ حاجی، اس کو چاہیے کہ آپ اس سے پوچھیں آپ وہاں سے کیا سیکھ کے آئے، تو اس کو یہ بتانا چاہیے کہ میں وہاں سے امن سیکھ کر کے آیا ہوں۔ اب میں یہ جو ہاتھ ہیں ان ہاتھوں سے میں کسی کا نقصان نہیں کروں گا، زبان کے ساتھ میں کسی کو تکلیف اور اذیت نہیں دوں گا، کسی کو گالیاں نہیں دوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا، میں اپنے ملک کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر امن پیدا کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ میں حج کر کے آیا ہوں۔ اور حاجی کو جو بطور تحفہ بطور انعام عطا کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حاجی وہاں سے امن کی سند لے کے لوٹتا ہے، اور امن کی سند کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا جو حج کرنے کے لیے جاتا ہے، جو بیت اللہ شریف کا حج کرتا ہے، اللہ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ایک حاجی کو مقام عطا کرتا ہے، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کچھ ہمارے احباب ہم میں سے ہی ہیں جو وہاں پہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، نام تو لگ گیا ساتھ حاجی، لیکن ہمارے کام وہی رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولنا ویسے ہی جاری و ساری ہے، لوگوں کو اذیت دینا ویسے ہی جاری و ساری ہے، تو پھر اس حج کرنے کا کوئی فائدہ
نہیں ہے۔ اس لیے بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ نے فرمایا نا، تسی حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، تسی کھو کے مال یتیماں دا بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو نفلاں نیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں دمبے کیتی جاندے ہو، اور دسو تے صحیح بلے شاہ نو ہے کی کیتی جاندے ہو۔ اس لیے جو حاجی ہے وہ وہاں سے امن سیکھ کر کے آتا ہے، اور اسے چاہیے کہ اپنے گھر کے اندر بھی وہ سکون اختیار کرے، لوگوں کو امن دے، لوگوں کی چغلیاں نہ کرے، لوگوں کی غیبت نہ کرے، لوگوں کو دکھ اور تکلیف اور اذیت نہ دے۔ یہ حاجی کو سکھا کر کے بھیجا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ شریف کو جائے امن بنایا، اور پھر فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ جب وہاں پہ آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، طواف کے بعد آپ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر کے 2 نفل ادا کرتے ہیں۔ اور یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم یہ ایک پتھر کا نام ہے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ یہ ایک پتھر کا نام ہے، اور یہ وہ پتھر تھا جس پر کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا تھا۔ اور جب آپ اس پتھر پر کھڑے ہوتے تھے، اس پتھر کے اندر یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز موجود تھی کہ جب کوئی معمار، کوئی مستری کوئی مکان بناتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کو جب اوپر جانا ہوتا ہے تو وہ پہلے نیچے کوئی چیز رکھتا ہے، اور نیچے کوئی چیز رکھ کے بانس وغیرہ کے ساتھ پھٹے وغیرہ رکھ کے وہ اپنے اوپر جانے کی جگہ بناتا ہے۔ لیکن اس پتھر کی خاصیت یہ تھی کہ جتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اونچا ہونا ہوتا، آپ اس پتھر کو حکم دیتے وہ پتھر اسی طرح اونچا ہو جایا کرتا تھا، اور جب آپ حکم فرماتے وہ نیچے ہو جاتا۔ اور جب آپ نے خانہ کعبہ تعمیر فرما لیا، اسی پتھر پہ کھڑے ہو کے آپ نے اپنے رب تعالیٰ سے دعا کی، کہا کہ یا رب العالمین، میں نے یہ تیرا گھر بنا دیا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، اب ان میں ایک ایسا رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں خوب پاک اور صاف فرمائے۔ وہ پتھر جب اس پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے مصطفیٰ جان رحمت کے لیے دعا کی، اور یوں دعا کی کہ یا اللہ مجھے جو آخری نبی آئے گا اس آخری نبی کا دادا بنا دے، اور وہ آخری نبی میری ذریت میں پیدا فرما دے، اور اس رسول کو اس شہر کے اندر بھیج۔ جب آپ وہاں پہ کھڑے ہو کر کے دعا مانگ رہے تھے، اس دعا مانگنے کی برکت سے جس پتھر پہ آپ کھڑے تھے وہ پتھر موم ہو جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم اس میں پیوست ہو جاتے ہیں، اور وہ پتھر بطور تعظیم وہ خانہ کعبہ کے قریب رکھ دیا جاتا ہے، اور اس جگہ پہ جا کے حاجیوں کو حکم دیا جاتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اب مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو، اور مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کے تم کیا کرو؟ نوافل ادا کرو۔ اس لیے یہ وہ مقام ابراہیم ہے جس پر کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے مصطفیٰ کو مانگا تھا، اس لیے اس کی بڑی تعظیم ہے۔ اور یہ تعظیم دیکھیے، دین اسلام پتھروں سے جان چھڑانے آیا تھا یا پتھروں کو گلے لگانے آیا تھا؟ کریم آقا نے جب مکہ مکرمہ فتح کیا تو 360 بت تھے وہاں پہ پتھروں کے، سرکار نے سارے اٹھا کے باہر پھینک دیے اور خانہ کعبہ کو بالکل صاف ستھرا فرما دیا، لیکن 2 پتھر وہاں پہ باقی رکھے گئے۔ ایک پتھر کا نام حجر اسود ہے، اور دوسرے پتھر کا نام مقام ابراہیم ہے۔ اور حجر اسود کیا ہے؟ اس کو تعظیم بھی مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے ملی، مقام ابراہیم کو تعظیم بھی سرکار کے قدموں کی وجہ سے ملی۔ اور وہ جو حجر اسود ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ حجر اسود کا بوسہ لے رہے تھے، اور بوسہ لیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ حجر اسود ہے تو ایک پتھر ہی نا، نہ میرا نفع تیرے ہاتھ میں ہے نہ میرا نقصان تیرے ہاتھ میں ہے، رب کعبہ کی قسم میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے محبوب نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا۔ کہا میں تو اس لیے تجھے بوسہ دے رہا ہوں کہ میرے محبوب تجھے چوم کر کے گئے ہیں، اور سرکار نے تجھے بوسہ دیا۔ پھر حاجی جاتے ہیں وہاں پہ صرف ایک جگہ پہ بوسہ دیتے ہیں۔ دیکھیے آپ، حکم یہ ہے آسانی کے لیے، وہاں پہ بھیڑ ہوتی ہے، لوگوں کا وہاں پہ اجتماع ہوتا ہے، جمع غفیر ہوتا ہے، آپ کے لیے اگر آسانی ہے آپ وہاں پہ جائیں، بوسہ دیں،
لیکن اگر آپ وہاں پہ نہیں پہنچتے تو پھر آپ کو کہا جاتا ہے استلام کریں، اور استلام حجر اسود یہ ہے، آپ اس جانب اپنا یہ ہاتھ کریں اور پھر اسی ہاتھوں کو اپنے قریب کر کے آپ بوسہ دے لیں، اسی کا نام استلام حجر اسود ہے، آپ استلام کرتے ہیں۔ لیکن حاجیوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں حجر اسود کو بوسہ ضرور دوں، اور پھر ایک دفعہ دے لیا بات ختم ہو جانی چاہیے، لیکن وہ بار بار بوسہ دیتا ہے، بار بار بوسہ دیتا ہے۔ لیکن جب کسی عشق والے سے پوچھا جاتا ہے کہ بار بار بوسہ کیوں دیتا ہے، ایک مرتبہ چوم لیا سنت پوری ہو گئی، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں سنت تو پوری کر دی میں نے، لیکن میں تو وہ ہونٹ تلاش کر رہا ہوں، وہ جگہ تلاش کر رہا ہوں جس جگہ پہ سرکار کے ہونٹ مبارک لگے تھے، اور میں تو اس کوشش میں ہوں۔ سرکار نے فرمایا تھا جس کا جسم میرے جسم سے مس ہو گیا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، میں تو وہ جگہ تلاش کر رہا ہوں جس جگہ پہ سرکار کے لبہائے مبارک لگے تھے، اور میں اس جگہ کی تلاش کر رہا ہوں۔ اس لیے حجر اسود یہ وہ پتھر ہے جس سے سرکار نے پیار کیا ہے، اور یہ جنت سے پتھر آیا ہے، اور سرکار فرماتے ہیں جب یہ آیا تھا تو دودھ کی طرح سفید تھا، اور پھر لوگوں کے یہ گناہ یہ چوستا ہے، جب لوگوں کے ہاتھ اس کے ساتھ لگتے ہیں تو پھر یہ گناہوں کو کھینچتا ہے اپنی جانب، اور فرمایا کہ اب یہ گناہوں کو کھینچ کھینچ کر کے اب اس کا رنگ سیاہ ہو گیا، اب اس کا رنگ کالا ہو گیا، اور فرمایا یہ خود تو سیاہ ہو گیا لیکن تمہیں خوب ستھرا کر کے تمہیں واپس گھر کی طرف روانہ کرتا ہے۔ اس لیے یہ حجر اسود کی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں مقام ابراہیم پر نوافل پڑھنا نصیب کرے، اللہ حجر اسود کے بوسے لینا نصیب کرے، اللہ اس خانہ کعبہ کے وہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ پھیرے نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہم سب کو بار بار بیت اللہ شریف کا حج نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین الصلاۃ والسلام علیکہ۔